السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126، اور اس آیت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ نیک اعمال کے کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، خصوصاً جو نیک دعائیں ہوں اور وہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے مانگی جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، خواہ جلد ہوں یا برسوں بعد۔ اور بیت اللہ کی حرمت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں جو قبول ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، تو بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو ایمان لائیں ان میں سے، ساتھ اللہ کے اور دن آخرت کے۔ فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا، یعنی کہ اس کو بھی دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر میں مجبور کروں گا اس کو یا گھسیٹوں گا اس کو طرف عذاب کی، آگ کے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین یعنی درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ ہی اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ نسائی نے بھی ایسے ہی اس کو روایت کیا ہے، یعنی کہ مدینہ کی بھی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے اور اس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، ابن کثیر میں یہ لکھی ہوئی ہے، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ اور قتال کو حلال نہیں کیا گیا تھا، اور میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں اس کے شکار کو حلال قرار دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو بگایا نہ جائے، اس کے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کو صرف وہی اٹھائے جو لقطہ کو روشناس کروائے، یعنی پہچان کروائے۔ اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خر نامی گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ گھروں میں لوہاروں کی بھٹیوں میں یعنی آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا الازخر، سوائے ازخر کے۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے جس کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور بخاری میں صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ملتی ہے۔ درس قرآن میں آتا ہے کہ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کئی دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ کہ اس جنگل یعنی جنگل بیابان کو، چٹیل میدان، غیر آباد جگہ کو ایک پر رونق شہر بنا دیں، ایسا امن والا جس میں سکون ہو، وحشت نہ ہو، ضروریات زندگی آسانی سے مہیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ایسا امن والا شہر ہو جو قتل اور غارت گری کی آفات سے محفوظ ہو۔ تیسری یہ کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ چنانچہ ان کی دعا کیسے قبول ہوئی
کہ مکہ مکرمہ ایسا شہر آباد ہو گیا کہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا، یعنی لوٹنے کی جگہ بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان یہاں جانے کو تڑپتے ہیں، وہاں پہنچنا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم مکہ میں کچھ تو خون نہیں ہوتا تھا۔ مکہ جیسے خشک ریگستانی مقام میں ہر قسم کی چیز مہیا ہے، الحمدللہ۔ ہر قسم کا بہترین پھل میوہ وہاں ملتا ہے، جو پھل کہیں نہ ملے وہاں مل جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت آج تک جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاحب ایمان کے لیے رزق اور پھلوں کی دعا فرمائی تھی۔ وجہ اس کی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبوت اور امامت کے متعلق لا ینال احد الظالمین، بس اسی لیے اپنی دعا میں کافروں کو انہوں نے شامل نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ چونکہ ہمارا رزق اور ثمرات عام ہیں، وہ میں سب کو دوں گا، خواہ مومن ہو یا کافر۔ البتہ آخرت کی نجات اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد ہے میں رب العالمین ہوں، اس لیے سب کا رازق ہوں۔ چنانچہ جیتے جی مومن اور کافر سب کو رزق بھی دوں گا، ثمرات بھی دوں گا۔ یہ سب دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے جو کافروں کو بھی ملے گا، مگر مرنے کے بعد کافر حق یعنی حق کا انکار کرنے والے کو لاچار اور بے بس کر کے عذاب نار میں پہنچا دیا جائے گا، جو ایسا برا ٹھکانہ ہے جو کسی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے، کسی طرف سے بھی اچھا نہیں ہے۔ تعریف الفرقان سے آتا ہے کہ تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، خطاب بنی اسرائیل سے بھی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے جد امجد نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی، اس کا احترام تم پر بھی فرض ہے۔ اور تمام نوع انسانی کو خطاب ہے کہ یہ مسجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کی گئی ہے، اسے امن اور سلامتی کا گھر بنایا ہے، یہاں فساد کرنے والوں کا حشر اچھا نہیں ہوتا۔ ابراہا کی مثال ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، وہ اور اس کا لشکر نہایت عذاب کی موت مرا، پوری کی پوری فوج آنن فانن ایک عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ پوری دنیا کو یہ المناک قصہ معلوم ہے۔ یہ ہے اس گھر کا تقدس جو اس کو پامال کرے گا، اس کا انجام پھر بہت برا ہوگا۔ تفہیم القرآن سے ہے، اور ابن کثیر کا مفہوم بھی تقریباً یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منصب امامت کے متعلق یہ جواب ملا تھا کہ یہ منصب تمہاری صالح اولاد کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہے یعنی محروم ہے، چنانچہ جب رزق کی دعا کرنے لگے تو صرف مومنین کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دینا دوسری چیز ہے۔ امامت صرف مومنین اور صالحین کو ملے گی، پر رزق دنیا میں مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا، لہٰذا رزق دنیا کی فراوانی سے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے، یعنی جسے زیادہ مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور پھر وہی امامت کا مستحق بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جواب میں یہ سب صاف کر دیا۔ جب اس کے بعد احسن البیان سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، یہ شہر امن کا گہوارہ ہے اور غیر کھیتی والی زمین ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل اور ہر قسم کے غلہ کی فراروانی ہے، جنہیں دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ معرف القرآن سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کو رب سے شروع کیا، جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف اور کرم کو متوجہ کرنے میں مؤثر ہیں۔ پہلی دعا مانگی کہ آپ کے حکم کے مطابق اس چٹیل میدان میں اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، اس کو ایسا شہر بنا دے کہ یہاں کی سکونت میں وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی آسانی سے میسر آ جائیں۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، جو قتل غارت گری کے اور کفار کے تسلط سے، آفات سے معمون اور محفوظ ہو۔
تیسری دعا یہ مانگی کہ اس شہر کے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آپ کی ساری دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ مکہ کی زمین کسی باغ اور چمن کی متحمل نہیں تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مکہ کے قریب طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر قسم کے بہترین اناج پیدا ہوتے ہیں اور مکہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تو کی ہی نہیں تھی کہ اس خطے کو قابل کاشت بنا دے، ورنہ وہ بھی ہو جاتا، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کی اولاد باغبانی کاشتکاری کرے۔ ان کا منشا تو یہ تھا کہ ربنا لیقیمون الصلاۃ، کہ ان کی اولاد یہاں عبادت کرے، نماز قائم کرے، نماز پڑھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال، صفائی، حفاظت کرے۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کے اظہار میں فرمایا یجبا الیہ ثمرات، یعنی اس شہر میں کھچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے ثمرات۔ کل شیء، یہاں ثمرہ جو ہے عرف میں ہے ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے، درختوں سے پیدا ہونے والے، مشینوں سے حاصل ہونے والے، دستکاری سے بننے والا سامان ان کے ثمرات ہیں۔ یہی ثمرات کل شیء ہیں جو اس شہر میں کھچی چلی آتی ہیں۔ دنیا بھر کی ہر قسم کی مصنوعات بھی یہاں ملتی ہیں۔ رزق کی تو یہاں بہتات ہوتی ہے، جو بھی یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے روحانی طور پر بھی اپنے دامن بھر کر جاتے ہیں اور ہر طرح کی نعمتیں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں نازل فرمائے، ہمارے اس مقدس حرمت والے شہر میں، خانہ کعبہ میں برکتیں ہوں، مدینہ منورہ میں برکتیں اور رحمتیں ہوں، اور اس کی رونقیں لوٹ آئیں دوبارہ۔ ہر سچے مسلمان کا دل تڑپتا ہے، اللہ یا رحیم تو ہمیں اپنے گھر سے دور نہ رکھ، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔